سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن رہے۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، اور بروز یہ جو دن ہے اس پہ خاص طور سے سلام ہو حسین پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے ان جانثاروں پر کہ جنہوں نے وفا نبھائی، عہد نبھایا، آپ کی اولاد کے اوپر، آپ کے اجداد کے اوپر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج افسردگی تو ہے، غم تو ہے، انتہائی نڈھال حالت ہے ان لوگوں کی کہ جو جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک، کس درجہ محبت کرتے ہیں امام حسین ابن علی سے۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ خواتین و حضرات، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسالت مآب اپنے حجرے سے تشریف لائے، باہر کی جانب پر دونوں کاندھوں پہ دونوں نواسے سوار تھے، ایک طرف حسن اور دوسری طرف حسین۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ باخدا دیکھ لو کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور جان لو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اے پروردگار، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، تو اسے محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، اور مختلف روایات میں یہ بھی نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے نواسے ہیں اور یہ دونوں میری اولادیں ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان ہی سے سب کچھ ہے، میں ان سے انتہائی الفت رکھتا ہوں، اور اپنی امت کو یہ نصیحت اور وصیت فرمائی کہ ان کے بارے میں احتیاط کریں، محتاط رہیں، ان سے پیار کریں، ان سے الفت کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ایک سید الشہداء ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ انتہائی اہمیت اور اطاعت کے لائق ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ خواتین و حضرات، جہاں پہ اتنی ساری روایتیں نقل ہوئی ہوں، جہاں پر اتنی مرتبہ بیانات آئے ہوں، جہاں پر یہ بھی بتایا ہو کہ یہ اصلاً دنیا اور آخرت میں امت کے سردار ہیں، گویا 3 سال کے ہیں، مگر ساری سرداری ان کے نام ہے، وہاں یہ بھی بتایا کہ حسین شہید کیے جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہما کہ ایک مرتبہ حضور عالی مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے کر آئے، اور یہ دوپہر کا وقت تھا، اور اسی خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی لباس میں ہے، گویا آپ کے چہرے مبارک کے اوپر گرد ہے، آپ کے سر سے آپ کا عمامہ اترا ہوا ہے، آپ غم زدہ ہیں، افسردہ ہیں، پریشان ہیں۔ میں نے کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اس حال میں کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس، آج حسین کو اور اس کے جانثاروں کو شہید کر دیا گیا ہے، میں ان کا خون چن چن کے لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن تھا جس کو ہم عصر عاشور کہتے ہیں، گویا یہ وہی وقت ہے جس وقت یہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، اور میں آج انتہائی افسردگی کے ساتھ اس بات کا اظہار اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا خزانہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، ایک بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ یہ صدائیں کوفہ کی مسجد کے آگے کئی مرتبہ بلند ہوئی ہیں، مگر آج یہ کربلا ہے، اور یہ کربلا امت کو پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے ایک تاریخ رقم کی ہے قربانی کی، اور یہ قربانی ایک بار پھر سے اہل بیت کے ہاتھوں سے انجام پائی ہے۔ نہایت سادہ و غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں اس حوالے سے آج کے مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ انتہائی مشکل، انتہائی سنجیدہ اور انتہائی رقت آمیز لمحات ہیں، مگر چونکہ مجھے مطلوب ہے کہ میں سوالات پوچھوں، میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی جزاک اللہ خیر اویس بھائی، آپ نے موقع دیا۔ میں انجینئر صاحب سمجھ نہیں پا رہا کہ کس انداز سے آج سوالات پوچھوں، اظہار تعزیت کروں یا پھر فضائل و مناقب کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں۔ یقیناً یہ بڑی قربانی ہے، مگر چونکہ میرا مطلب اور مجھے مطلوب بھی یہی ہے کہ میں امت کے لیے آسانیاں پیدا کروں، تو یہ سوال میں سر فہرست پوچھ لیتا ہوں کہ روز عاشور ایک عام مسلمان کو کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے؟ آیا اس کی ابتدا میں روزہ رکھا جائے یا اس کو سنت شمار کیا جائے، اور کیا یہ واقعی سنت ہے؟ لہٰذا آج کے دن
عبادت کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے؟ دیکھیں جی، جہاں تک 10 محرم کے روزے کا سوال ہے، جب تک رمضان مبارک کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا۔ جب رمضان مبارک کا مہینے اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر کیا، عطا فرما دیا اس امت کو، تو پھر جو عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم کا، یہ سنت رہ گیا اور نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ویسے پرائمری طور پر تو اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب ہجرت مدینہ کر کے آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس سبب کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو بنی اسرائیل کے، کیونکہ تعلیمات کے اعتبار سے وہ بھی موحد تھے اور یہ امت بھی موحد ہے، تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی مطابقت ہو جائے گی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 یہ 2 دن روزہ رکھنا، یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روزے کا اہتمام کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے دنوں میں سے ایک دن رہا ہے، واقعہ کربلا سے پہلے بھی عاشورہ کا دن۔ التذکیر بھی ایام اللہ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے تذکیر دلائی ہے، ان میں سے ایک عاشورہ بھی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعونیوں سے، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک اس حوالے سے خوشی کا دن تھا۔ لیکن اس امت میں بھی ایام اللہ تو بن گیا، لیکن امت کے لیے، اس امت کے لیے یہ دن ایک غم کا دن اس حوالے سے بن گیا کہ نہ صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو مظلومانہ شہید کیا گیا، بلکہ اس واقعے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے امت 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ امت کو آج اکٹھا نہیں ہونے دے رہا، کیونکہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت کوئی عام بندے کی شہادت نہیں تھی، وہ نواس رسول تھے، وارث رسول تھے، علمی طور پر بھی، نبی الاسلام کی اولاد کے طور پر بھی ان کی قربانی رائے گاہ تو نہیں جانی تھی، ان کے خون کے ساتھ لکھا ہوا اختلافی نوٹ اس طریقے سے رائے گاہ تو نہیں جانا تھا۔ اب رہ گیا کہ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو علمی بحث کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ میرا مزاج ویسا نہیں ہے کہ میں آپ کو شب عاشور کے واقعات اس طریقے سے سنا سکوں، لیکن چونکہ اس کی کچھ ٹیکنیکل بحثیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے امت میں اختلاف آتا ہے، میں اسے کلیئر کر دوں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی 10 محرم کے دن کیا ضروری ہے کہ ہم حسین ابن علی کو یاد کریں، یہ تو بدعت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ وہ ذرا تھوڑا سا جن کو تقوی کا حیضہ ہے وہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں، تو ان کو میں عرض کروں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی اجماع امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ہوگا۔ اسی کو سپورٹیو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی سن دارمی کے اندر موجود ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، یعنی جس چیز کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے۔ تو دیکھیں ربیع الاول کے اوپر یہاں تک امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور برکات، آپ کی بعثت کا مقصد بیان کرنا ہے۔ حالانکہ یہ کام خلفۂ راشدین نے نہیں کیا، اس وقت کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی، آج کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ جب امت کسی چیز کو ایکسپٹ کر لے گی تو وہ اللہ کی تائید کی طرف سے ہوگا۔ لہٰذا ربیع الاول میں رسول اللہ کا ذکر خیر کرنا اور محرم کے مہینے کے اندر شہدائے کربلا کو یاد کرنا، ان کے فضائل کا بیان کرنا، ان کی قربانی کا ذکر کرنا، اس کے اوپر امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو محرم کے اندر حضرت حسین ابن علی یا ان کے دشمنوں کو یاد نہ کریں۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یاد تو کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی چاہے حسین ابن علی کے فضائل بیان کریں یا ان کے دشمنوں کا جھوٹا دفاع کریں، وہ دونوں اعتبار سے ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے ایکسپٹ کر لی ہے کہ اسے موضوع بحث ہم نے بنانا ہے، لہذا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس کو سپورٹیو حدیث صحیح بخاری کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں
کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب حمزہ ابن عبد المطلب کے قاتل وحشی کو پیش کیا گیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایک معافی مل رہی تھی اسے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا وحشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، فرمایا تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ وہ پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی کہ مسلمہ کذاب کا قتل ان کے ہاتھوں ہوا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یوں بدلہ پورا کر دیا ہے کہ اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا، اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد 8 سال تک اس غم کو نہیں بھلا سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے غم کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ وہ حدیث آپ نے شروع میں مسند احمد کے حوالے سے بیان کر دی، عبداللہ ابن عباس نے جو خواب دیکھا تھا خون کی شیشی والا، وہ تو بیان کرتے ہوئے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ غم حسین جاری ہے، غم حسین سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم اس قربانی کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ اپنی بڑوں کی، اپنے اصلی ہیرو جو اہل البیت ہیں، ان کی لیگیسی ٹرانسفر کریں۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اور میں یہاں پر ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً امام عالی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام، آپ سے محبت دراصل ایمان کی طلب ہے، اور ایمان کے ساتھ جڑ جانے والے لوگوں میں شمار ہو جانے والوں کا ہی نام لکھوانے کا سلسلہ ہے، یعنی خسارے والے نہ رہیں بلکہ یہ کہ فائدے والوں میں رہ جائیں۔ مگر ایک وفا میں لوں گا، اور جب لوٹ کر آؤں گا تو یہی سوال پوچھوں گا کہ اس ایمان کی طلب سے مجھے کس حد تک حدت ملنی چاہیے، اور میرا حلیہ، میرا لباس، میری عزاداری، میرا تعزیت کرنا کس حد تک ایمان میں شمار ہوگا؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ ظالماً دشت کربلا میں اور پیاس کے اس صحرا میں ایک ایسا نواسا ہے رسول کا جو امت کو کئی مرتبہ یہ یاد دلا چکا ہے کہ وہ کون ہے، اور کئی مرتبہ دعوت دے چکا ہے حق کی، کئی مرتبہ چاہتا ہے کہ انقلاب بھی ہو اور انتظام بھی سدھر جائے، مگر اگر کسی بھی صورت، کسی بھی انداز سے امت راضی نہیں ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شے نہیں بچا سکتی سوائے میرے خون کے، تو آئے تلواروں، آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو، کاٹو اور اپنا حصہ لے جاؤ۔ خواتین و حضرات، اتنا جگرا کسی میں نہیں۔ یہ فاطمہ کا لال ہے کہ جو عصر عاشور بھی یہ پیغام دے رہا ہے، جس کا ایک عجب مزاج ہے، جو چلا ہے تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلا ہے، جو آیا ہے تو راستے میں اس کو شہادتوں کا علم ہوا ہے، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچا ہے تو خط لکھ کے لوگوں کو بلایا ہے، مگر اسی شب جو گزر گئی ہے کہہ چکا ہے لوگوں سے کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اور اب جب کوئی نہیں گیا تو اس کا مزاج بدل گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی مغیث بن کر آئے، کوئی معاون بن کر آئے، کوئی ناصر بن کر آئے۔ شاید وہ انسانیت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بے ضمیری کس حد تک چھا چکی ہے، اور انسان حیوان میں کس حد تک بدل چکا ہے۔ شاید وہ بے نقاب کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور پھر دین سوائے لقلقۂ زبانے کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں نے اس غم کی حدت کو محسوس کیا ہے، اور میں ہی کیا، ہر امتی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ آج اس کا رسول نادم ہے، افسردہ ہے، اور روایات بھری پڑی ہیں۔ مگر پھر بھی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ گویا آج جو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کہیں مجھے بدعتی تو نہیں بنا دیں گے؟ آج جو میں نے لباس اوڑھ رکھا ہے، کہیں یہ اظہار اور یہ علامت جو میں افسردگی کی قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان لوگوں میں تو شمار نہیں کر دیں گے جنہوں نے بدعت کی دین میں؟ یا کوئی ایسا حرام عمل تو مجھ سے نہیں ہو رہا اگر میں غم حسین میں رو رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں اور افسردہ ہو رہا ہوں؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، غم حسین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس واقعے سے پہلے اسے یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آپ کے روانہ ہوئے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین کے موقع پر نینوا نامی مقام سے گزرے، درائے فرات کے کنارے، تو آپ رک گئے اور آپ نے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔
تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا کہ حضرت علی کس سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے۔ تو پوچھنے پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا پیاسا۔ تو میری خواہش کے اوپر انہوں نے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی، وہ فرشتے کا ہاتھ تھا، وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو نبی علیہ السلام اس وجہ سے غمگین تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا اندازہ لگائیں۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل البیت کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 3 مہینے قبل حجت الوداع کے موقع پر مکہ سے مدینہ واپس آتے ہوئے غدیر خم نامی جگہ پر پانی کے لیے پڑاؤ کیا۔ وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کے اندر، وفات سے چند مہینے قبل۔ آپ نے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات 3 دفعہ ریپیٹ کی تاکہ امت کو یہ میسج ٹرانسفر ہو جائے کہ میری وفات کے بعد جو اہل البیت کے ساتھ ظلم ہوگا اس صورتحال میں تم نے اہل البیت کا ساتھ دینا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ خم نامی جگہ پر صرف اہل شام اور اہل مدینہ باقی رہ گئے تھے، باقی سب لوگ چلے گئے تھے، کیونکہ مکے سے واپس آتے ہوئے نبی علیہ السلام کا یہ راستہ یہ کامن بنتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ اور اہل شام کو ڈر سنایا، کیونکہ آپ کو غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ اہل مدینہ کے اوپر ظلم ہوگا اور اہل شام جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ میسج دیا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو ہم اس حوالے سے سسٹم کا حصہ نہ بنتے کہ ہم اہل البیت کا ساتھ دیتے، اور آج کے دور میں اہل البیت کے ساتھ وفا یہ ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور امت کو صحیح بات بتائیں کہ یہ کوئی 2 بادشاہوں کی یا 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی کشمکش تھی، جس میں ہم نے حق کے ساتھ اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور یہاں تک کہ المستدرک للحاکم میں الفاظ ہیں اور جامع ترمذی میں موجود ہیں کہ قرآن اور اہل البیت یہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے۔ یہ قیامت تک قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انجینئر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، آج کے روز یقیناً وہ جو نواسہ رسول ہے، وہ جو ابن علی ہے، وہ جو ابن فاطمہ ہے، وہ جس کے بچے ہیں، وہ آج کن مصیبتوں اور الام کا سامنا کر رہا ہے؟ یعنی میں نے ابھی سیلاب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ ہے جو پانی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتہائی کرب کے عالم میں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بچہ بہہ گیا ہے اور اس کی چیخ و بکا سننے سے تعلق رکھتی ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس کو دیکھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ یہ ایک باپ کی فریاد ہے، مگر کربلا ایک اس دن عصر عاشور میں نے ایک باپ کو بھی دیکھا ہے جس نے علی اکبر کی قربانی دی ہے، میں نے ایک باپ کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی بہن کو الوداع کہا ہے صحرا میں، جنگل میں، اور یہ وہی حسین ہے کہ جنہوں نے اپنے بھانجے بھتیجوں کو بھی قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور میں نے اس باپ کے حوالے سے بھی جاننا ہے کہ جو الوداع کہہ کر آیا ہے رسول کے روضے کو اور ماں کی قبر کو، اور میں نے اس باپ کے حوالے سے بھی جاننا ہے کہ جس کا ایک بھائی ہے عباس نامی، اس پہ کیا کرب اور کیا آلام گزر رہے ہیں آج کے روز کہ اس نے سب کی قربانی دی ہے مگر اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ساری قربانیاں اسی خاندان کا حصہ ہیں کہ جو خاندان ابراہیم ہے، جس کی ابتدا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ڈیمانڈ سے ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی اس کی تعبیر سیدنا حسین ابن علی کے اوپر ہوئی۔ اور اس کا اشارہ جو صحیح بخاری میں موجود سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ابراہیم اپنے 2 بیٹوں
اسماعیل اور اسحاق کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں، دیکھیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے یقیناً ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز بالکل کلیئر کر لیں کہ حسین ابن علی مظلومیت کی علامت نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا تصور ہمارے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک کوئی بوڑھا شخص ہے کہ جو اپنی اولاد کے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اتنا حوصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے یہ ساری تکلیفیں دیکھی، اور پھر کس تکلیف کے ساتھ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لاشیں اٹھائے، اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے۔ دیکھیں 3 بیٹے ہیں سیدنا حسین کے، جن کا نام جو ہے وہ علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط۔ علی اوسط وہ ہیں جنہیں ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، امام سجاد جو اکیلے بچ گئے تھے، اور سیدہ زینب جو سیدنا علی کی دلیر بیٹی، یعنی آپ سمجھ لیں سیدنا علی کی جو دلیری ہے ٹرانسفر ہوئی ہے ان کی بیٹی میں بھی۔ اور الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے شام کے دربار کے اندر جا کے خطبہ دیا، وہ بھی ایک اس تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ بال حسین ابن علی کی تکلیف کو آج کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہمارے بعض ٹی وی چینلز نے خصوصاً پاکستان سے باہر، چونکہ پاکستان میں تو تھوڑا کلچر نہیں اس حوالے سے، وہ جو فلمیں بنائی ہیں نا، وہ فلمیں حالانکہ ایک اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس ماحول کو ریکریٹ کیا گیا، تو وہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو اوریجنل واقعہ کس طرح کا ہوگا، وہ کیسی تکلیف ہوگی، اور پھر اس شخص کے اوپر کہ جن کے گھر سے یہ دین پوری امت کو ٹرانسفر ہوا ہے، اور سامنے بھی کافر اگر مارنے والے ہوتے تو ہمیں اتنا غم نہ ہوتا۔ غم اس بات کا ہے کہ مخالفین مسلمان تھے، اور ان مسلمانوں کے دلوں پہ کیا اس وقت غفلت کا پردہ تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی۔ اور حسین ابن علی کو دیکھیں کہ ان کو اپنے مخالفین کا درد بھی کھائے جا رہے کہ یہ لوگ اس وقت ایسے راستے پر چل نکلے ہیں کہ ان کی دنیا تو برباد ہونی ہے، آخرت بھی برباد ہونی ہے۔ ان کا غم بھی حسین ابن علی کے سینے میں ہے، اسی لیے وہاں پہ انہوں نے متعدد خطبات دیے۔ پھر ان میں حضرت حر جیسی شخصیت بھی تھی جو اس وقت الحمدللہ انہوں نے حق قبول کیا اور حسین ابن علی کے ساتھ آ کے شامل ہوئے، اور آج تک ہم ان کی مثال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اوورآل وہ شقی لوگ تھے کہ صرف 72 کے قریب لوگ ہیں ان کے مقابلے پر 22,000 کا لشکر، اور قیادت کون کر رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد۔ سعد ابن ابی وقاص کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی کہ میری اولاد نے میرے بعد کیا کیا۔ صحیح مسلم میں ویسے موجود ہے حدیث کہ کرتوت جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا تھا، تو سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک گھوڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو جب وہ قریب آیا انہوں نے کہا اے اللہ اس گھوڑ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ساتھی کہنے لگے وہ ان کا بیٹا تھا، یہ ابھی تو کربلا نہیں ہوئی ہوئی، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابا جان آپ بھی کوئی دنیا میں کوئی منصب حاصل کر لیں، حکومتیں بٹ رہی ہیں، اس کو لالچ تھی۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس حوالے سے ڈانٹ دیا۔ اور جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں وہ ان کے کرتوت ان کی زندگی میں ہی بالکل سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس حوالے سے اگر میں غلط نہیں صحابہ کرام کو برا ہوں، نہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو فاتح ایران ہیں، اور کتنا بلند مقام ہے آپ کا، آپ کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اور انتہائی اونچا اور عرفہ قسم کا رتبہ آپ کا ہے۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی قریب کی اور اتنی اسی ایک ہی دور کی اولاد ہے جس کا معاملہ اس حد تک سنگین ہے۔ امام حسین عالی مقام کے ساتھ بچپن بھی گزارا ہے پسر سعد نے، مگر یہ کہ واقعی ایک بڑا غم ہے، ایک افسردگی ہے، اور خاص طور سے حیران کر دینے والا معاملہ ہے۔ سامنے بھی وہی لوگ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھے تھے، امام عالی مقام ان کی خطوط ان کے منہ پہ مار رہے ہیں، نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص ہے جس نے خط لکھا ہے، مگر بے وفائی کا استعارہ بن گئے اہل کوفہ اور اہل شام کا رویہ۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے کر آؤں، اور جب لوٹ کر آؤں گا تو مزید سوال پوچھوں گا آج روز عاشور کے حوالے سے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
عزیزان من، عصر عاشور اور یہ وقت جو گزرتا جا رہا ہے یقیناً بڑی عبادت کا حامل ہے، مگر اس وقت ہم اس کی عبادت کا ذکر کیوں نہ کریں اور کیسے نہ کریں کہ جس نے تمام سجدوں کی لاج رکھ لی، کہ جس نے محور و مرکز یعنی بیت اللہ شریف کی حرمت کو پامال ہونے سے روک دیا۔ ہم اس کی عزت کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس نے عزت رسول رکھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہم اس کی عزت و ناموس کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس کے ناموس کی عزت کو پامال کیا گیا، کہ جس کے حرم کو بے پردہ کیا گیا، کہ جس سے انتقام لیے گئے بدر و احد و حنین و خیبر کے۔ ہم اس کی عزت کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس نے اپنے چھوٹے علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک سب کی قربانی دی ہے، اور ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جو جناب حر کے معاملے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ میں آغاز نہیں کریں گے تاکہ تاریخ یہ نہ کہے کہ حسین نے تلواریں اٹھائیں اور ٹوٹ پڑے، بلکہ انہیں ٹوٹنے دو۔ ہم اس کی پیاس کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جو پیاسا ہے مگر جانتا ہے کہ اس نے بیعت نہیں کرنی کیونکہ نبی کا دین اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تاریخ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عباس اگر کہیں تو خیموں کو دور کر دو، مگر پانی پہ جنگ نہیں کرنا، پیغام پہ جنگ کرنا ہے، انقلاب پہ جنگ کرنا ہے۔ انجینئر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ عظمت، شجاعت، بہادری کا معیار ہے، مگر یہیں پر ساتھ ساتھ مظلومیت تو ہے، اور اس بات کی مظلومیت ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے یہ احساس کرنا چاہیے کہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمانوں کا رویہ کیا رہا۔ شاید اسی وجہ سے شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں انجینئر صاحب کہ بعد از کربلا یعنی یہ عصر عاشور جو گزر گئی اور پھر وہ جو غریبوں کی شام ہے، اس میں کیا واقعات پیش آئے اور کس طرح سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام عالی مقام کے پیغام کو جاری رکھا، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور زندہ دلی کے ساتھ۔ دیکھیں جی، یہ جو واقعات ہیں ان کی پریڈکشن پہلے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ آپ نے احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے کیا، اور یہ بڑا غیر معمولی خطبہ تھا کہ آپ نے مسجد کو اس کے لیے نہیں چنا۔ وہاں پر آپ کے لیے ممبر لگایا گیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر کے اوپر دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ آپ نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد دوبارہ سے شرک کرنے لگو، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ نہیں کہ تم بھوکے مرنا شروع ہو جاؤ، بلکہ زمین کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، پھر تم آپس میں لڑو گے ان کے حصول کے لیے اور قتل و غارت کرو گے، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ پہلی پریڈکشن فرما دی تھی، آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت بھی دنیا کی منفعت کی خاطر آپس میں لڑے گی، اور یہی ہوا۔ حسین ابن علی کے ساتھ جو یہ سلوک کیا گیا اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، سب کے سب لوگوں نے وقتی جو دنیا کا مفاد تھا اسے دیکھا، اس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں ان میں سے بعض لوگ تھے جو شرمندہ بھی ہوئے۔ بہرحال حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اس پورے قافلے کو شام لے جایا گیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب حضرت امام سجاد جن کا نام ہے علی ابن حسین بن علی، وہ جب واپس آئے تو ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی۔ مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ پہ غالب آ جائیں گے اور آپ سے رسول اللہ کی تلوار لے لیں گے، اور یہ وہ تلوار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کے پاس آئی، اس کے بعد پھر سیدنا حسن، پھر حسین، اور پھر ان کی شہادت کے بعد وہ تلوار نبی علیہ السلام کی حضرت امام سجاد کے پاس آئی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شام سے واپس یہاں آئے حضرت امام سجاد علیہ السلام۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ تکلیف دیکھی، اور اتنی کم سنی کے اندر یہ تکلیف دیکھی، اور پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ ان کی آپ پھوپھی کی جرت کو سلام ہے سیدہ زینب کو کہ انہوں نے شام کے دربار میں خطبہ دیا، اور وہ خطبہ آج تک ایک دلیری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس خطبے کا اثر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، اس نے اس مسند کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میرے باپ نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی اس کے پیچھے، اس نے وہ مسند قبول نہیں کی، اور یزید کے بعد وہ کچھ عرصے زندہ رہا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو اندازہ کریں کہ اس کے اثرات تو وہاں نظر آئے نا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
الحمدللہ سیدہ زینب کی جو دلیری تھی وہ کام کر گئی، اور آج الحمدللہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں کاٹنے کے باوجود کسی شخص میں اتنی دلیری ہے، اور وہ ہم تو عموماً عورت ذات کو ایک کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے دلیری دکھائی ہے، وہ علی کی بیٹی تھی۔ بے شک، بے شک، بے شک، اور بنت علی نے یہ ثابت کر دیا کہ جو عزم جو آپ لے کے چلیں اپنے ساتھ مدینے سے کربلا تک، اور وہ پیغام جو آپ کے بھائی کا تھا اسے آپ نے ڈوبنے نہیں دیا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں انجینئر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا۔ چند کلمات جو آپ نے ابھی بیان فرمائے وہ انتہائی سبق آمیز بھی ہیں۔ میں شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے یہ درخواست رکھنا چاہتا ہوں، عصر عاشور ایک زندہ پیغام ہمیں دیتی ہے، اور آج کے روز جب امام عالی مقام ان تیروں کا سامنا کر رہے ہیں جو انہی کے نانا کی امت کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں، تو آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں بلکہ شکر ہے۔ ہاں، آپ اس بات کا احساس تو ضرور دلانا چاہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، باطل آج اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، مگر حق تعداد میں کم ہے، معیار میں کم نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، عصر عاشور امام عالی مقام نے بڑی سختیاں سہی ہیں، اور یاد رہے کہ کبھی کسی کی قبر بنانے کے لیے آپ نے قدموں کو جنبش دی ہے، تو کبھی آپ نے امت کو حقیقت یاد دلانے کے لیے اپنی زبان مبارک کو جنبش دی ہے۔ کبھی آپ نے اسی حر علیہ السلام کے لیے پانی کے سارے خزانے کھول دیے تھے، اور یہاں تک کہ راہواروں کو پانی پلایا تھا۔ اور آج جب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاتش کی فضائیں بلند کر رہا ہے، تو کوئی نہیں ہے جو پانی پلا دے۔ میں عصر عاشور کا ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے ایک ایک لاشے کو خیمے تک پہنچایا ہے، اور ایک ایک شہید ہو جانے والے سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ کیا چھوڑے جا رہے ہو، ترکہ کیا ہے، وصیت کیا ہے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ حسین کی محبت اور حسین کی حفاظت۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں آج امت کو بھی یہی وصیت کیا جاتا ہے کہ حسین کی محبت کو نہ مسلک کے اندر، نہ فرقوں کے اندر، اور نہ کسی اور اختلاف کے اندر بٹنے دینا ہے، بلکہ اس کو اپنے سینوں میں اتار لینا ہے۔ امام علی مقام جب الوداع کہہ رہے ہیں تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھنا ہے پیاس کا بھی، اور پیاسوں کا بھی، اور پیغام کا بھی، اور پیغام دینے والوں کا بھی۔ اور امام علی مقام کا پیغام بھی یہی ہے کہ حق کی فتح ہو، امر بالمعروف ہو، اور نہی عن المنکر ہو۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آنسوؤں کے ساتھ یاد کریں گے اس حسین کو کہ جس نے آپ کو اور مجھ کو زندگی دی ہے، نانا کے دین کو زندگی دی ہے، اس حسین کو کہ جس کو غیر مسلموں نے سراہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے سر اقدس کو غسل دیا ہے اور اپنا اجر بٹور لیا ہے۔ ہم کیسے محروم رہ جائیں کلمہ گو ہو کر، اہل ایمان ہو کر اس حسین سے کہ جس سے محبت اور مودت کا دعویٰ کرتے ہوئے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت ہی نہیں بلکہ جنت کے سارے اختیارات حسین عالی مقام کو دے رہے ہیں۔ ہماری محبتیں آپ کے لیے، ہماری تلواریں آپ کے لیے، ہماری زبانیں آپ کے لیے، ہمارے اعمال آپ کے لیے۔ خدا اس محبت کو دلوں میں قائم رکھے اور اس کو اعمال میں اتار دے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا اور ان لوگوں کا جو حسینی پیغام کے اوپر اپنی زندگی داؤ پہ لگائے بیٹھے ہیں اور قربانی کی ہر منزل سے گزرنے کو تیار ہے اور امت کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی امان۔